ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی وعلیکم السلام فی سورۃ التین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ التین، پہلے اس کے وہ فوائد جو کہ اس کی تلاوت محض سے حاصل ہوتے ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے تلاوت کرنے سے آخرت میں جو انسان کو ثواب کی صورت میں فائدہ ملے گا، جو ذکر ہوا ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جو شخص اس صورت کو اپنے فرائض میں نماز فریضہ میں حمد کے بعد پڑھے یا اپنی نوافل میں حمد کے بعد اس صورت کا ذکر کرے تو اس کو اپنی مرضی کا مکان یا جگہ جنت میں دی جائے گی۔ جنت میں اپنی مرضی کا اور اپنے چاہت کے مطابق مکان حاصل کرنا ہے تو سورہ التین کو پڑھیں، نوافل میں شامل کریں، فرائض میں شامل کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کریم آپ کو وہ جو آپ کا خیالی، آپ کا دل کا منظور نظر مکان ہے یا جو بھی آپ اس طرح چاہیں گے وہ خدا کریم آپ کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا وہ ثواب ہے جو تلاوت محض سے حاصل ہوگا، اور اس حالت میں جنت میں اس کو یہ مکان ملے گا۔ اچھا، اب اس دنیا میں اور فوری جو ہمارا اکثر مد نظر ہوتا ہے کہ فوری وہ ملے، اس کا جو فائدہ ہے اور دنیا میں ملے اور دنیا کی صورت میں ملے، دنیا کی صورت میں ہی ملے، چاہے وہ مثلا شفا ہے یا علاج ہے یا جو بھی ہے، فوری اور ابھی ادھر ہی مل جائے۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ التین کی تلاوت کرے گا تو ایک تو اسے بے حساب اجر ملے گا، یہ آخرت کا حصہ ہے اس بات کا، اور ساتھ ہی حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی اس صورت کو تلاوت کرتا ہے اور غمزدہ حالت میں ہوتا ہے تو جیسے اگر غمزدہ حالت میں میرے پاس آئے تو میں اس کی مشکل حل کروں گا، اسی طرح اس صورت کے ذریعے بھی اس کی مشکل، جو بھی مشکل ہوگی وہ حل ہوگی۔
کہا حضرت نے یوں ہے کہ گویا اگر کسی نے یہ صورت تلاوت کی گویا اس نے اپنے غم زدہ حالت میں یعنی مشکل کی حالت میں میری زیارت کی، اور زیارت کے بعد خدا کریم نے اس زیارت کے بدلے اس کی مشکل کو آسان کر دیا۔ اگر آپ کوئی کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں نقصان ہی نہ دے دے، ہوتا ہے بعض چیزیں آدمی کھاتا ہے تو اس کے نقصان سے ڈرتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو بعض چیزوں کے ساتھ مزاج نہیں ملتے ہیں، یا ایسے اس طرح کی ڈرنا ہوتا ہے، یا لوگوں نے ڈرایا ہوا تھا کہ یہ نہ کھائیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے، فلاں کام نہ کریں۔ تو حضور کی اس حدیث کے مطابق اگر کوئی بندہ سورہ التین کو کھانے پر، وہ جو چیز کھانے کے لیے رکھی ہے اس پر پڑھ کر اس کھانے کو تناول کرے تو اس کھانے کے مضر اثرات اس بندے کو نقصان نہیں دیں گے۔ حتیٰ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے اس میں زہر ملا دی ہے، یا زہر ملی ہوئی ہے، یا زہر آلود ہے ویسے کسی وجہ سے، اور آپ سورہ التین کو اس پر پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کو تناول کرتے ہیں، تو بإذن اللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگلی چیز جو کہ اس صورت کے فوائد میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے، یہ بھی ہے تقریباً اسی ٹائپ کی ہی چیز جو پہلے ذکر ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ شفا بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ اس طرح کہ آپ روٹی کا ایک ٹکڑا لے لیں، اس کے اوپر سورہ التین پڑھ دیں، اس ٹکڑے کو جو بھی استعمال کرے گا تو اس کو شفا حاصل ہوگی، اور اگر کھانے کے حوالے سے کوئی مضر چیز اس نے کھا لی ہے تو اس کے نقصانات سے وہ بچ جائے گا۔ سورہ التین کو روٹی کے کسی ٹکڑے پر پڑھ کر پھونک لیں اور پھر اس کو کھا لیں، تو کھانے کے مضر اثرات اگر کوئی ہوئے تو وہ آپ کے رفع ہو جائیں گے اور شفا نصیب ہوگی۔ البتہ یہ انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ کیسے، اس کا اور اس کا کیا تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتیں ہم جن کے فوائد ذکر کرتے ہیں ان صورتوں میں اسی سلسلے میں کچھ مربوطہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے ان کے اثرات، الفاظ جو یہاں ذکر ہے، یہ اس کی حقیقت کا جو اثر ہوتا ہے وہ الفاظ کی صورت میں یہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ لفظ حقیقت بن کر، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سورہ التین پڑھی ہے تو سمجھیں کہ آپ نے التین اور الزیتون کو استعمال کیا، اور جیسے تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون کھانے سے آپ کے بہت سارے مسئلے کھانے کے حوالے سے حل ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کے معنوی پہلو کی طرف اور سمجھنے اور معرفتی پہلو، جو کہ خدا کریم نے ہمارے لیے یہ زیادہ اہمیت اس کو دی ہے، اور ہمارے لیے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کو لے کر آپ چلیں اور اپنی زندگیوں کو سدھاریں، کہ زندگی جو دنیا کی ہے اوق میں گزرے یا سوق میں، یہ عارضی ہے اور کچھ دنوں کی زندگی ہے، پھر ان مع العسر یسرا ہو جائے گا، اور
انشاءاللہ یہ جو مشکلات یا سخت زندگی سہ کر جائیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ان کو اچھے اور خوشبختانہ زندگی نصیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، قسم اٹھائی جا رہی ہے انجیر کی۔ انجیر جسے پنجابی میں پھگواڑا بھی کہتے ہیں، انجیر کی قسم کھائی جا رہی ہے اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون یہ بہت مہم پھلوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ان پھلوں کی ایک ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ انجیر کے بارے میں اس ایریا میں اتنی معلومات نہیں ہے کہ کتنی مہم چیز ہے انسانی صحت کے حوالے سے اور انسان کے بہت اچھے حالات میں زندگی گزارنے کے لیے۔ تین اور زیتون ابھی جنہوں نے ان کی شناخت کی ہے وہ بڑے مہنگے داموں ان کو بیچ رہے ہیں، اور جنہوں نے شناخت نہیں کی ہے وہ انجیر کے درختوں کو کاٹ کے پرے مارتے ہیں جی۔ اب ہوش آئے ہیں تو اب لگا رہے ہیں۔ ہاں، پہلے تو اس کو ایک جنگلی درخت اس ایریا میں سمجھا جاتا تھا، حالانکہ جس ایریا میں یہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور بہت مہنگے پھلوں میں شمار ہوتا ہے انجیر کا۔ جیسے کہ شام ہے، اردن ہے، لبنان ہے، اور یہ ایریا ہے مصر کے کچھ علاقے ہیں۔ پاکستان میں بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے کچھ علاقوں میں۔ ابھی اس ایریا میں بھی بہت باغ لگائے جا رہے ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں بھی یہ پائی جاتی ہے، بہت مہم ہوتی ہے۔ افغانستان میں بھی اس کو بڑے طریقے سے کیا کرتے ہیں، پہلے اس کو تازہ کھاتے ہیں اور پھر اس کو سکھاتے ہیں، خشک کرتے ہیں، اور دوسرے ممالک میں بھی اس کے خشک انداز میں اس کو بیچتے ہیں، اور بڑی قیمتی ہوتی ہے اور صحت کے حوالے سے بہت مہم ہوتی ہے۔ 3 یعنی انجیر، خدا کریم اس کی قسم لے رہا ہے، اور زیتون کی اور زیتون۔ اب یہ چونکہ 3 زیادہ تر دمشق کے پہاڑوں میں ہوتی ہے، دمشق ایسے نیم پہاڑ، دمشق اور یہ شام جو ہے نیم پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑ ہیں لیکن اب کو ہمالیہ کی طرح تو نہیں ہے، چھوٹے ہیں لیکن ہیں وہاں پہاڑی علاقہ ہے۔ لبنان بھی پہاڑی علاقہ بنتا ہے، یعنی ملا جلا ہے، اس میں سیدھا اور ایسے مسطح زمین کم ہے ان علاقوں میں، پہاڑی علاقے۔ اور زیتون ان ایریا کو کہتے ہیں جہاں بیت المقدس ہے یا فلسطین ہے، اور وہ بھی ایک نیم پہاڑی علاقہ بنتا ہے۔ تو ان پہاڑوں کو بھی زیتون کہتے ہیں، یعنی ان دو جہاں بہت اس قسم کے درخت اور یہ سلسلے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ایسی تھیں جن کو عرب جانتے تھے، جن کو یہ مکہ والے اور یہ سارے لوگ جانتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنی تجارت کے حوالے سے اور اپنے سیر و تفریح کے حوالے سے جن جگہوں پہ جاتے تھے وہ یہی تھیں۔ شام کا ایریا تھا، اس وقت فلسطین کا نام تو شاید یا اس طرح کے نام نہیں تھے، کنعان کا ایریا اور حجاز اور یمن کا ایریا تک جاتے، ادھر سے مصر، یہ درمیان میں ایک پورا سرکل بنتا ہے اس میں۔ تو یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے تقریباً اسی سارے ایریے کی۔ خدا کریم نے بھی اس ایریا کے بارے میں والتین والزیتون، اگر ان کو جگہ کا نام قرار دیں، 3 ان پہاڑوں کو کہیں جہاں دمشق اور اس کے آس پاس کو، اور زیتون تھوڑا سا پرے جہاں بیت المقدس ہے، ہاں جی، قدس کا شہر جو ہے جس کو کہتے ہیں، اور اب نیا نام اس کا جو صہاینہ نے رکھا ہے یا ان یہودیوں نے رکھا ہے
یورشلیم یا ہم یروشلم ہم کہتے ہیں، انگلش میں بھی یروشلم ہے تو اس کو ہم اردو میں یروشلم یا اس طرح کہتے ہیں، وہ اورشلیم کہتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا نیا نام ہے. یہ ایریا ہے جہاں زیتون کا پہاڑ اور اس کے آس پاس میں. اور اس کے بعد اگلی قسم کھاتا ہے خدا کریم طور سینا کی. طور سینا، طور سینین یعنی طور سینا. طور سینا قرآن کی دوسری آیات میں بھی ذکر ہے. یہ وہ پہاڑ ہے مصر میں ہے جو کہ حضرت موسیٰ نے اوپر جا کر اپنی لوح بھی وہاں سے وصول کی، اور وہ مشہور جو کلام کا سلسلہ خدا کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ہوتا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تو وہ بھی اسی پہاڑ پر طور سینا پر جا کر ہوتا تھا. اس پہاڑ کا نام ہے طور. تو ان کی قسم کھائی ہے. قسم کھائی ہے صرف یہ نہیں کہ یہ بس ایسے زمین کے کچھ ٹکڑے ہیں اور قسم کھائی ہے، بلکہ یہ مبارک جگہ ہے. یہ مبارک جگہ ہے کیونکہ وہ سورہ اسراء کی پہلی آیت کہتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، کہ جس کے مسجد اقصی وہی بیت مقدس والی مسجد کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے آس پاس میں الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس کو ہم نے سارے ایریے کو کیا کیا ہے، بابرکت بنایا. تو یہ سارا ایریا اس کے آس پاس میں بنتا ہے. اور اوپر جو پہاڑ کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی دوسری آیت میں خدا کریم نے فرمایا ہے کہ بورک من فی النار ومن حولہ، کہ مبارک ہے جو کچھ اس آگ میں وہ جو اوپر جل رہی تھی جس کے پاس حضرت موسیٰ گئے تھے دیکھ کر، اور وہ جو آس پاس کی تمام وادی تھی وہ ساری کی ساری کے بارے میں خدا کریم فرماتا ہے کہ بورے کا یعنی اس میں برکت ہے. بس یہ جو خدا کریم قسم لے رہا ہے یہاں، وعلیکم السلام، یہ اگر تو ان پھلوں کی ہو تو جیسے کہ ظاہری طور پر تو یہ پھلوں کے نام ہیں التین والزیتون، لیکن چونکہ تیسری قسم جو کہ طور سینا ہے وہ جگہ کی ہے، جگہ کا نام ہے طور سینا، تو زیادہ یہ احتمال ہے جیسے کہ مفسرین نے بھی کہا ہے کہ یہ ان ایریاز، ان جگہوں کی قسم ہے جہاں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ زیتون اس کو کہتے ہیں جہاں دمشق اور شام کا ایریا سارا واقع ہے، اور زیتون اس کو کہتے ہیں جس میں فلسطین اور یہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کا ایریا جس میں ابھی اسرائیل نے اپنا وجود قائم کیا ہوا ہے. تو اس ایریے کی قسم ہے، تو ساتھ ہی طور سینا کی اس پہاڑ کی بھی قسم ہے جو کہ تھوڑا پرے مصر میں واقع ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ حصہ اس کو اردن میں ہو. تو یہ سارے اس ایریے کی اور یہ وہ علاقے ہیں جن میں متعدد آیات میں خدا کریم نے کہا ہے کہ ہم نے ان علاقوں کو بابرکت بنایا ہے. اب بابرکت کیوں بنا دیا ہے؟ برکت ان علاقوں میں اللہ تو نے رکھی ہے. اب اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کا یہاں کیا ہے، موقف ہے، مدفن ہے، جائے تبلیغ ہے، انبیاء کے نزول کی جگہ ہے. انبیاء زیادہ تر جو ہم جن انبیاء کو جانتے ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے وہ اسی ایریا میں تھے. حضرت ابراہیم سے شروع کریں اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور خود نبی ہمارے بھی تھوڑا سا اورے کر کے حجاز کے علاقے میں، جس کی قسم آگے، اور چوتھی قسم جو ہے وہ اسی مکہ کی قسم ہے. تو بس اس مبارک ایریے سارے کو لے کر جس میں انبیاء الہی آئے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور
خدا کے معبد جو مرکزی معبد ہیں جن کی طرف ہم نماز کے لیے رخ کر کے نمازیں انجام دیتے ہیں، وہ بھی اسی میں پہلے قبلہ اول مسجد اقصیٰ جس کو کہتے ہیں اس طرف نماز پڑھتے تھے مسلمان، اور پھر مدینہ میں آ کر کیا ہوا، ان کو یہ کعبہ کی طرف رخ پھیرنے کا حکم ہوا۔ تو بس یہ سارا علاقہ جو ہے وہ کیا ہے، محبت الوحی ہے، جس میں وحی اترتی ہے، ہاں، اور یہ جو ہے رحمت الہی یہاں آتی ہے۔ تو یقیناً یہ سارا ایریا کیا ہے، بابرکت ہے۔ البتہ یہ کہ اب بابرکت جگہ پہ بے برکتے لوگ جو ہے وہ رہنے لگ جائیں، یہ کیسے؟ برکت والی جگہ ہے، پاک جگہ ہے تو نجس لوگ وہاں رہیں، بابرکت جگہ ہے تو بدبخت وہاں رہیں، تو یہ اس کا کیا جوڑ ہے؟ تو یہ ہوتا ہے، کوئی اس میں معنی نہیں ہے۔ خدا کریم کی طرف سے بابرکت ہے، چانس ہے کہ کوئی اچھائی کی طرف جائے، لیکن چونکہ جبر نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے قرآن سے بڑھ کر کوئی بابرکت چیز ہے، لیکن خدا کریم نے اسی قرآن کے بارے میں فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن سے شفا اور رحمت برساتے ہیں۔ نُنَزِّلُ کا مطلب ہے مسلسل دے رہے ہیں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا، یہی قرآن جو کہ شفا اور رحمت ہے، ظالمین کے لیے کیا بن جائے گا؟ خسارے کا ایک پلندہ بن جائے گا، خسارہ بن جائے گا، ان کو خسارے میں ڈالنے کے لیے یہی قرآن ہی کافی ہے۔ تو یہ جو بابرکت جگہیں ہیں، یہ ان کے لیے تو بابرکت ہیں جو برکت لینا چاہیں، جو پاکیزہ رہنا چاہیں، جو خدا کے ضمن میں رہنا چاہیں اور بندے خدا بن کے، اللہ کا بندہ بن کے رہیں۔ اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے یہی جگہیں کیا ہوں گی؟ بدبختی ان کے لیے کریٹ کریں گی، بنائیں گی، اور ان کو بدبختی میں ٹھونستی جائیں گی اور دھکیلتی جائیں گی۔ پس 4 قسمیں جو ہیں آپ سمجھ لیں، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، والزیتون کی، اور طور سینین، اس سینین نامی پہاڑ کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس باامن شہر کی۔ مکہ کو شہر امن مانا جاتا تھا اسلام سے پہلے بھی، کہ یہاں کوئی خرابی، خون خرابہ، کوئی مسائل، کوئی اس طرح کی لڑائی جھگڑا، یہ چیزیں نہیں ہونی۔ اگر کسی نے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا بھی ہے تو کدھر کرے جی؟ دوسری جگہ، حرم سے ہٹ کے کریں۔ اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اللہ اس بلد کو بلد امین قرار دے دے، کہ یہاں کوئی خون خرابہ نہ ہو، یہاں کوئی خرابی نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ اسی لیے ہمارا شریعت اسلامی میں بھی حرام ہے اس در لڑائی جھگڑا کرنا بھی، اور اسی طرح کسی کا قتل کرنا مکہ کے زمین میں، حرم الہی میں حرام ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ڈائریکٹ نبی کا حکم ہو، جیسے کہ فتح مکہ کے دن کچھ لوگوں کو وہاں کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا نبی کے حکم، لیکن عام حالات میں وہاں امن کی جگہ ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہے اس طرح کی حرکت کر۔ تو یہ حضرت ابراہیم دعا کر کے گئے تھے کہ وجعل رب ھذا البلد آمنا، ہم قرار دے دے۔ تو اس بلد امین کی بھی قسم، اور اس کے بعد اچھا اب امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک تھی
وہ پہلے چل کے آئے تھے، کدھر سے چلے تھے جی؟ مدینہ سے. مدینہ سے مکہ تک 400 کلومیٹر ہے. حج کرنے آئے تھے، حج کر رہے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا، احرام بھی حضرت باندھ چکے تھے، حضرت اور حضرت کے ساتھ ہی سارے احرام کی حالت میں تھے. تو اسی دوران حضرت کو پتہ چلا کہ شام سے کچھ ایسے لوگ بھیجے گئے ہیں کہ جو خفیہ انداز میں حج کے لباس میں موجود ہیں، اور جن کا مطلب یہ ہے کہ کیا کیا جائے، امام حسین کو. اور امام حسین مین چیز تو وہی تھی جو بیعت سے منکر تھے اور بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور مدینہ سے چل پڑے تھے، کیونکہ مدینہ میں ان سے بیعت طلب کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ادھر رہتے ہی نہیں ہیں، تو وہاں سے وہ چل پڑے تھے. مکہ میں وہ حج کرنے کی حالت میں موجود تھے، احرام باندھے ہوئے تھے. اور آپ جانتے ہیں حج کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ حج کو کیا کریں، مکمل کریں. پھر آپ درمیان میں چھوڑ نہیں سکتے. یعنی بہت گناہ ہے کہ کوئی بندہ حج کے احرام کو درمیان میں توڑے، حتماً اس کو حج پورا کرنا پڑتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی مانے نہ ہو ایسا جو اس کو حج نہ کرنے دے. لیکن اس کے باوجود حضرت نے اپنا احرام، اپنا وہ حج عمرے میں تبدیل کیا، اور کیا کیا، فوراً احرام سے باہر آئے کہ بھائی یہ لوگ مجھے کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے مسجد الحرام میں ہی قتل کر دیں، اور خون جو ہے یہاں. تو حضرت نے یہ اپنی بیانات میں بتایا ہے کہ میں وہاں سے کیوں، حالانکہ ابھی 8ویں کو وہاں سے چل پڑے تھے. 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ حج کے احکام شروع کرتے اور عرفات جاتے، وہ ادھر سے نکل پڑے اور اپنا راستہ لے لیا کدھر، عراق کی طرف، جو کہ کافی دور جگہ ہے، کافی دور جگہ ہے. اچھا، تو لیکن 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، 61 ہجری، اور آگے 1.5 سال بعد تقریباً اسی حرم مکہ میں شام کا جو حاکم تھا یزید، اس نے فوجیں بھیج دیں، اور جو موجود تھے وہاں، جو کہ مخالفین بھی کچھ موجود تھے حکومت شام کے، کیونکہ وہاں عبداللہ ابن زبیر موجود تھا جو کہ حکومت شام کے خلاف قیام کیے ہوئے تھا اور اپنی حکومت قائم کی ہوتا. تو انہوں نے کوئی ذرا بھی اس بات کا احترام نہیں کیا، اور دور سے منجنیق سے آگ کے گولے برسائے. خود کعبہ کو بھی حتیٰ آگ لگ گئی، اور سینکڑوں انسان جو ہے وہ اسی مسجد حرام میں مار دیے گئے. اور اس شہر امن کو، جس کا قرآن میں یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ یہ شہر امن ہے، خدا کریم ھذا البلد الامین کی قسمیں کھا رہا ہے، اس شہر امن کو کیا بنا دیا، نا امن اور بے امن کر دیا. اور وہاں جنگ کی صورتحال، لڑائی اور جھگڑے کی صورتحال پیش کی. اور یہ چیز اب سب کو معلوم. لیکن اس کے یہ بڑے جرم دو جو ہے، اور مدینہ میں بھی اسی طرح واقعہ ہرا ہوا، تو یہ 2 بڑے جرم کربلا والے جرم کے نیچے کیا ہو گئے، چھپ کے رہ گئے. کربلا والا جرم اس کا اتنا بڑا تھا، اور اس کی اتنی زیادہ گونج ہوئی کہ یہ جو جرم تھے یہ کوئی کم نہیں تھے. مدینہ میں 3 دن اس نے کہا کہ جو مرضی کریں، جس کا مرضی مال لوٹیں. تو وہاں سینکڑوں صحابہ کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ان کے گھر لوٹ لیے گئے، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور جو بہرحال جو بھی ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا. بہت بڑے واقعے ہوئے ہیں کربلا کے بعد مدینہ میں، وعلیکم السلام، اور مکہ میں، اور یزید ابن معاویہ نے یہ کیے. لیکن وہ تاریخ کے غبار میں کیا ہو گئے ہیں،
چھپ گئے ہیں، نظر نہیں آتے. بڑے واقعات ہیں، بہت بڑے واقعات ہیں، لیکن چونکہ کربلا کا واقعہ اور نواسہ رسول کا واقعہ ذرا زیادہ اہمیت والا، اور پھر اس پر ایک جیسے اہل بیت کے ماننے والوں نے اس کو لے کر آگے بڑھایا، اور پھر اس پر تحریک چلی. عباسیوں نے بھی تحریک چلائی اس وقت، اور دوسرے جو اہل بیت کے ماننے والے تھے انہوں نے تحریک چلا کر اس واقعے کو تو بہت زیادہ وہ کیا. لیکن وہ جو دوسرے دو واقعات تھے جو کہ بہت اس میں بھی پاکیزہ خون جو ہے وہ گرائے گئے، اور بہت سارا قتل و غارت کا میدان بنایا گیا، وہ دو واقعات چھپ گئے. اور اگلے سال وہ مر گیا. اب اس کے مرنے کی بھی اتنی تاریخ میں تفصیل موجود نہیں ہے کہ کیسے مرا، بہرحال کن حالات میں وہ مر گیا. 32-33 سال کی عمر میں یا 34 سال کی عمر میں. یزید ابن معاویہ 34 سال کی عمر میں ہی مر گیا. اب پتہ نہیں اگر یہاں وہ رہتا تو پتہ نہیں اور کیا کیا سلسلے ہوتے. اس کی حکومت صرف 3 سال تھی، 61 میں ہی یا 61 میں یا 60 میں امیر شام معاویہ بن ابی سفیان مرا، اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو اس 61 ہجری میں حکومت کا قائم کیا تھا. بہرحال یہ ایسے بات آئی ہے تو تاریخ کا ایک زاویہ میں نے عرض کیا ہے. یہ حاذ البلد الامین. وعلیکم السلام. وحاذ البلد الامین، اور قسم کھا رہا ہے خدا کریم اس بلد امین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جانتے ہیں کہ قد بڑے پیڈی بات کرنے کے لیے قد لگاتے ہیں. لقد خلقنا جب ماضی پہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، لا ریب، محقق ہے، بات پکی ہے. خلقنا الانسان، ہم نے خلق کیا انسان کو احسن تقویم میں، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کو ایک مکمل پیکج جو انسان کو حاصل ہوا ہے، دیا ہے، وہ خدا نے اپنی مخلوق میں اور کسی کو نہیں دیا. احسن یعنی جو بہترین. کیوام کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بنتی ہے، جس سے کوئی چیز قائم ہوتی ہے، جس سے کوئی چیز قائم ہوتی ہے. ہم اپنے اعضاء سے، اپنے جوارے سے، اپنے اندر سے جو چیزیں جس چیز میں شامل ہوتی ہیں انہی پر تو وہ قائم ہوتی ہے. مثلا آپ کوئی بھی مشین لے لیں تو جو چیزیں اس کی پرزے ہیں وہ اسی کا کیوام ہے. اگر آپ نے اچھے اس میں پرزے لگائے ہوئے ہیں تو آپ کی کیا کرتے ہیں وہ مشین بہتر کارکردگی ہے، اور اگر آپ نے کمزور پرزے لگائے ہوئے ہیں تو اس کے کیا ہوگا، کمزور اس کا ڈھانچہ بنے گا اور کمزور ہوگی. تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ احسن تقویم اس میں جو ہم نے سلسلہ دیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ تمام جو صفات الہیہ ہیں وہ اس میں آ سکے، کیونکہ اس نے خلیفہ بننا ہے. تو جو صفات الہیہ ہیں، خدا کی جو صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، وہی حکم بھی اس نے یہی دیا ہے کہ اے انسان تمہارے پاس یہ ہارڈ ویئر ہے، اس میں سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرو. ہاں، سافٹ ویئر کیا کرو، ڈاؤن لوڈ کرو. اپنے اندر سچائی کو ڈالو، اپنے اندر اچھائی کو ڈالو، اپنے اندر معاف کرنے کو ڈالو، اپنے اندر غصے کو سنبھالو. پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں جو خدا میں ہیں. وہ حلیم ہے تو حلیم بنو، وہ کریم ہے تو کریم بنو، وہ صابر ہے تو صبور بنو، وہ سچا ہے تو سچے بنو، وہ قادر ہے تو قادر بنو، وہ عالم ہے تو تم عالم بنو.
ساری صفات جو اس کی ہیں نا، ہمیں بھیجے ہی اس نے اس لیے کہ یہ سیکھ کر آئیں، اپنے اندر ڈال کے آئیں، پھر آئیں آپ کو دوں میں حکومت، پھر آپ کی مرضی چلے گی۔ لہم ما یشاؤن، اے انسانوں جو مرضی کرو یہ لو۔ کوئی کہے گا کہ میں نے مثلا کرکٹ کے اسٹیڈیم بنانے، وہ ٹھیک ہے بناؤ بھائی، جو دل چاہتا ہے انسان کا وہ کرے گا۔ ہاں، کوئی کہے گا کہ میں نے اڑنا ہے، چلو تم اڑو۔ ہاں، لہم ما یشاؤن، جو چاہیں گے ملے گا، جو چاہیں گے کریں گے۔ اور ابھی جو خدا کا جو درجہ ہے وہ یہی ہے نا خدا کا، کہ ما یشا یہب لمن یشا یذل من یشا یہدی من یشا یعز من یشا۔ ہاں، من یشا لگا ہوا ہے ہر چیز کے ساتھ، کیا ہے خدا کے لیے؟ ما یشا من یشا، ما یشا من یشا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے، جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے لینا چاہتا ہے، یعنی اس کی اپنی مرضی چل رہی۔ تو یہ مرضی جو ہے نا خدا کی، وہ انسان کو مل جائے گی، لیکن کب ملے گی؟ جب صفات الہیہ اس میں ہوں گی۔ اور یہی معنی ہے خلیفہ بنانے کا۔ خدا نے جو کہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، تو خلیفہ یہی ہے کہ اس والے کام کرے، اس والی صفات اس میں ہوں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بس اس میں کوئی کسر نہیں ہے، کوئی چیز اس میں کم نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، خدا کریم نے پہلے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا ہے کہ نحن نقدس لک، کہ آپ جو ہے ایک خون بہانے والے، ایک خراب کار، ایک تباہ کار، ایک مجرم قسم کے وجود کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، اس کے حوالے کرنے ہیں آپ نے، یہ تو قاتل ہے، یسفک الدماء، یہ تو قاتل ہے، تو خون بہاتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے، دوسری چیزوں کو مارتا ہے، قاتل کرتا ہے۔ تو خدا کریم نے کہا انی اعلم ما لا، مجھے جو پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ پھر خدا کریم نے کیا کہا فرشتوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ میری بات ایسے نہیں ہے، ایسے نہ ہو کہ آپ کہیں کہ خدا کریم نے جبراً ہم پہ ٹھونس دی ہے بات، نہیں، اس نے کہا کہ چلے ایک امتحان ہو جائے، تو کہا ہو جائے۔ خدا کریم نے ایک خاص قسم کی اسماء کی جو علم تھا، ایک علم ان کے حوالے بھی کیا، اور علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، ان کو بھی پیش کیا۔ تو جب واپسی پہ لینے کی وہ آئی تو حضرت آدم بیان کر سکے اور وہ ملائکہ کیا نہ کر سکے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکے، انہوں نے لیا ہی پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان میں وہ صلاحیت نہیں تھی، احسن تقویم میں وہ نہیں بنے تھے۔ احسن تقویم میں کون بنا تھا؟ یہ انسان احسن تقویم میں، اس میں یہ کیپیسٹی تھی، اس لیے کہ اس میں کیپیسٹی کیسے پیدا ہو گئی تھی کہ یہ وہ چیزیں حاصل کر سکے، برداشت کر سکے، اور فرشتے وہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ نے اس میں جو یہ خاص چیز ڈالی ہے وہ اپنے روح سے، روحی اپنے روح سے، من روحی۔ بس یہ سمندر میں سے ایک چھوٹا سا کیا ہے، ایک چشمہ ہے جس کا لنک کیا ہے، ایسے سمجھیں کہ آپ سمندر سے آپ نے ایک بالٹی پانی کی بھر لی ہے، تو جو
خصوصیات سمندر کے پانی میں ہیں وہ آپ کی اس بالٹی میں ہیں، لیکن ہیں کتنی؟ اس بالٹی جتنی۔ اب سمندر جتنی خصوصیات نہیں ہے، درجہ ان کا کتنا ہوگا؟ اسی بالٹی جتنا ہوگا۔ لیکن خدا نے یہ چانس رکھا ہے کہ اس بالٹی کو تم سمندر کے ساتھ لنک دو تاکہ تم بھی جو ہے کیا ہو جاؤ؟ بے حساب ہو جاؤ۔ اگر اس بالٹی کا رابطہ سمندر کے ساتھ ہو تو پھر بالٹی سے آپ لیتے رہے نا پانی، جتنا مرضی ہے لیتے رہے، ختم ہوگا ادھر، اس لیے کہ کدھر سے رابطہ ہے اس کا؟ سمندر کے ساتھ۔ اور سمندر کے ساتھ رابطے کی جو چیز ہے، رابطے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں مزیدار بات ہے، سمندر کے ساتھ اس بالٹی کے رابطے کا ذریعہ یہی بندگی خدا ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور یہ کام جو بتائے ہیں، یہ وہ لنک ہے جس کے یہ لنک پیڑے پکے موٹے بڑے زیادہ خوب، اس کا سمندر کے ساتھ رابطہ بھی اتنا زیادہ، اور جس نے جناب ٹوٹی ہوئی تار لائی ہوئی ہے، ہیں جی، پائپ بھی لگائے ہوئے ہے تو سوراخوں والا، ہیں جی، وہ اس کا کیا ہونا ہے؟ اس کے پاس کیا آنا ہے؟ اس نے اس کا رابطہ سمندر کے ساتھ کیسے ہو؟ ممکن ہی نہیں۔ ہاں کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی ایسے۔ بس اگر ادھر چاہیے رابطہ تو یہ جو درمیان میں رابطے کی لائن ہے نا، اس کو پکا پیڑا اور بڑا، اتنا بڑا کریں کہ اصلاً لگے کہ سمندر ہے ادھر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمتاً للعالمین ہے۔ اتنا بڑا لنک، اتنا بڑا رابطہ، اتنا وہ خوبصورت۔ بھی تو بندہ جاتا ہے غار حرا میں 2 مہینے وہاں لگا کے آتا ہے، میں کہتا ہوں اس چیز کا ہم تصور کریں تو ہم ویسے ہی کال سے ہی وہاں جو ہے نا 1 گھنٹے سے زیادہ ہم وہاں بور ہو کے آ گئے، بھائی یہاں کیا کر رہے ہیں ہم؟ اکیلا، نہ پرندہ نہ چرندہ نہ درخت نہ پانی نہ کوئی کچھ بھی نہیں، ایک بندہ ایک چھوٹی سی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ غار حرا انشاءاللہ آپ نصیب ہو آپ جائیں اور دیکھیں، وہاں کھڑا بھی صحیح سے بندہ نہیں ہو سکتا۔ تپتے پہاڑ، کولر، اے سی یہ نہیں لگے ہوئے ہوتے، پتھر ہیں اور وہ گرم ہو تو مکہ میں سردیوں میں بھی گرمی ہوتی ہے، وہ اتنی گرم علاقہ ہے، سردیوں میں بھی سردی والی کہانی نہیں ہوتی، اور گرمیوں میں اوئے ہوئے ماشاءاللہ، اصلاً وہ چیز جو ادھر ہوتی ہے بیان نہیں کی جا سکتی، گرمی والی۔ اور پھر پہاڑ پہ چلے جانا اور پتھروں کے درمیان نہ کوئی سایہ نہ کچھ، نہ اب کتنا، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی اندر غار ہے نا، اتنی نہیں ہے، یہ مثلا آپ کھڑے اور یہ ایک بندے کی کچھ ایسے چھوٹی سی بہت معمولی سی، آپ کہیں 1 میٹر اندر بھی نہیں ہوگی، 3 فٹ 4 فٹ اتنے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بس نام غار حرا رکھ دیا گیا۔ ویسے وہ جو باقاعدہ غاریں ہوتی ہیں کہ اندر چلی جاتی ہیں، ایسے نہیں، ایسے چھوٹی سی جگہ ہے، اس کا نام غار ہے۔ تو وہاں یہ گزارتے تھے، وہ اپنا رابطہ پیڑا کرتے تھے، وہ رابطہ بناتے تھے، اس لیے کہ کوئی چیز تھی نہیں اس کے علاوہ، تبھی تو رابطہ پیڑا ہوتا ہے جب آپ کے سامنے دوسرے منظر نہ ہوں، تو جب سینکڑوں منظر اور ہوں تو آپ نے نماز میں بھی ان منظروں میں ہی کھوئے رہنا ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ پیڑا ہونا ہے پھر ممکن ہی نہیں ہے۔
تو بہرحال خیال میرا تھا کہ ایک درس میں ہم اس کو ختم کر لیتے اس صورت کو، لیکن لگتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اس لیے یہاں ہی ہم روکتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان میں بڑی کیپیسٹی ہے، بڑی۔ اور پھر انشاءاللہ کل اگر ہوا کچھ تو میں آج کروں گا کہ اس کے علاوہ انسان کر کیا رہا ہے اور کتنا کچھ اس میں خدا کریم نے اسی کے حوالے کر دیا۔ سخرنا لکم السماوات والارض، انسان لے لو، سماوات والارض تیرے ہیں۔ انشاءاللہ آج کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔